افتقر افتقارا شديدا لأنني أطلب من الناس بحضور فضيلة الشيخ الإمام المفتي سید اصغر امام القادری رئیس زاویہ آستانہ عالیہ قادریہ انور شریف حضراتکم یا ایھا السادہ حاضر الحفلہ التي تتعلق بمولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایھا السادہ انا اقدم لكم آیۃ واحدۃ التي توجد في القرآن المجید والفرقان الحمید قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سیدنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد السلام علیکم رسول اللہ آج کی اس محفل سجد کونین میں جانشین غوث اعظم نبی رہے سید الہند امام دین و ملت حضرت علامہ مفتی سید شاہ اصغر امام القادری رئیس زاویہ آستانہ عالیہ قادریہ انور شریف کی اجارہ داری. ابھی آپ نے سیدنا امام ملت کی ابتدا میں نماز جمعہ ادا کیا. یہ آپ کے لیے رنگپورہ کے مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص برادر محترم جناب حاجی علاء الدین قادری صاحب کی کاوشوں کا ثمرہ ہے کہ آپ نے غوث اعظم کو نہیں دیکھا لیکن غوث اعظم کا شہزادہ آپ کا پیر ہے. آپ کے دریائے محبت میں تشریف فرما ہے. فقیر اور بھکاری میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ روڈ پر کٹورا لے کر بھیک مانگنے والے شخص کو بھی کہہ دیتے ہیں وہ دیکھیے فقیر جا رہا, لیکن فقیر اور بھکاری میں زمین آسمان کا فرق ہے. جسے زمانہ ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں اور جو زمانے کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں. ذرا زور سے جسے مولا نے زبان عطا کیا ہے سبحان اللہ. محرم کا جلوس نکالنے والے افراد جانتے ہیں محرم کا جلوس جب آپ نکالتے ہیں علی کا نعرہ لگاتے ہیں, حسین کا, حسن کا نعرہ لگاتے ہیں, تو چاہیے کہ اس مولائے کائنات کی صحیح سیرت آپ کے سامنے موجود ہو. علی نے فرمایا انا اقر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بطن امہ, میں پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم اس وقت کرتا تھا جب میں ماں کے پیٹ میں. علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جب محمد بچے تھے, حضور چھوٹے تھے, جب حضور تشریف لاتے میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی, لوگ مجھے تانا دیتے کہ آپ تو سردار کی بیوی ہیں, آپ تو رئیس مکہ ابو طالب کی بیوی ہیں, محمد بچے ہیں آپ تو اٹھ کے کھڑی ہوتی ہیں, آپ تو رئیس کعبہ کی بیوی ہیں, محمد بچے ہیں آپ تو اٹھ کے کھڑی ہوتی ہیں. علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جب حضور آتے ہیں میں نہیں اٹھ کے کھڑی ہوتی, علی مجھے پیٹ سے آواز دیتے ہیں اماں اٹھو نبیوں کا نبی آ رہا ہے. آج اس مبلغ توحید کا تذکرہ ہے, آج اس امام کا تذکرہ ہے کہ جس کی آمد سے پہلے کوئی خدا کو پہچانتا نہیں تھا, رسول کی مانتا نہیں تھا, لیکن جب رسول کی آمد ہوئی, صرف نبی کی آمد جب اس دنیا میں ہوئی تو آپ نے دیکھا لوگ اللہ کو پہچاننے لگے, رسول کی ماننے لگے. 12 ربیع الاول کا وہ مقدس اور بابرکت دن ہے کہ جس دن 12 ربیع الاول کو مکے کے صدف میں ایک ایسا گوہر امامت آیا کہ جس نے سارے عالم کو منور کر دیا. ورنہ آپ جانتے ہیں مصطفیٰ کی آمد سے پہلے عرب میں شرک کا بول بالا تھا, کفر کی گھٹا ٹوپ تھی, کفر کا بازار گرم تھا, لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. لیکن آپ نے دیکھا اس عالم میں, اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو مبعوث فرمایا, پیغمبر دو جہاں کو بھیجا. پیغمبر کو بھیج کر اللہ نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ ارسال کا وقت نہیں ہے. پیغمبر جب ربیع الاول کے موقع پر تشریف لائے تو دنیا والوں کو اللہ نے یہ پیغام دیا کہ یہ نزول کا وقت ہے, یہ ظہور کا وقت ہے. صنم قدا قبلہ بن رہا ہے, بت قدا کعبہ بن رہا ہے. یہ عالم تھا رسول کا. رسول اتنی مميز و ممتاز شخصیت ہے. رسول نے جب بھی صدقہ کیا, جب بھی رسول نے
معاملہ کیا. جب بھی رسول نے پیغمبر نے سودا کیا تو ہم جیسے آپ جیسے چھوٹے موٹے لوگوں سے سودا نہیں کیا، بلکہ جب بھی صدقہ کیا رسول نے تو اپنے رب سے صدقہ کیا. رسول کی وہ شان تھی، مصطفیٰ جان رحمت کی وہ عظمت تھی کہ پیغمبر کا ہاتھ اٹھتا ہے خانہ یزدان میں. آپ نے دیکھا امام دین و ملت کی تقریر میں آپ نے بارہا سوال کیا کہ رسول کا ہاتھ خانہ یزدان میں اٹھتا ہے، تو آپ نے دیکھا ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا. آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھتا ہے. آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کی انگلیوں سے چشمہ پھوٹ پڑا، پانی کی دھارا بہنے لگی. رسول کی وہ عظمت تھی کہ پیغمبر دو جہاں کا ہاتھ خانہ یزدان میں اٹھتا ہے. آپ نے دیکھا چاند کے دو ٹکڑے ہوئے. یہ حال تھا رسول کی عظمت کا. حضرات آج لوگ بڑے دعوے کے ساتھ بڑے فخر سے لکھتے ہیں. سلفی المعتقد حضرات سے آپ پوچھئے گا تو وہ لکھتے ہیں بڑے دعوے کے ساتھ، کہتے ہیں کہ جان بچانا فرض ہے، جان بچانا فرض ہے. اور کہا کہ اگر ایسی بات نہ ہوتی، اگر ایسا معاملہ نہ ہوتا، سلفیوں نے لکھا کہ اگر ایسا معاملہ نہ ہوتا، جان بچانا فرض نہیں ہوتا، تو رسول اللہ جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کیوں گئے؟ پتا چلا کہ رسول نے ہجرت کر کے بتا دیا کہ جان بچانا فرض ہے. مگر رنپورہ کے پڑھے لکھے مسلمانوں، قادریوں، ذرا کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ رسول ہی کیسا ہے جو جان بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کرے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ وہ رسول ہی کیسا ہے؟ ارے اگر رب کی طرف سے آیا ہے، اگر اللہ نے بھیجا ہے، تو رسول کیا پرندہ بھی ہو تو میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتا. آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اللہ نے فرمایا قرآن میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے کیسا ابرہہ کے ساتھ معاملہ کیا، ہاتھیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. درجہ 5 کا بھی طالب علم جانتا ہے کہ جو ہے کیا معاملہ ہوا ہاتھیوں کے ساتھ، ابرہہ کے ساتھ. آپ نے سنا ہوگا. تو جب ابابیل کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا، آپ ذرا توجہ کیجیے کہ ابرہہ حملہ ور ہوا، کعبے پر ابرہہ نے حملہ کیا. تو کیا ہوا؟ اس نے 300 اونٹ رسول اللہ کے دادا جناب عبد المطلب کے لوٹ لیے، اور لوٹ کر وہ خیمے میں، تو خیمے میں بنو ہاشم کے تاجدار رسول کے دادا عبد المطلب گئے. کہا ابرہہ بادشاہ سے ہمارے اونٹ واپس کیجیے. سر سے لے کر پاؤں تک ابرہہ نے انہیں دیکھا اور دریافت کیا کہ عبد المطلب. بادشاہ نے کہا عبد المطلب میں تو یہ سوچا تھا کہ تم کعبے کے تعلق سے بات کرنے آئے ہو، گھر کے تعلق سے بات کرنے آئے ہو. تم نے تو عجیب حال ہے، تم نے تو اونٹ کے تعلق سے گفتگو شروع کر دی. جناب عبد المطلب بنو ہاشم کے سردار نے کہا اونٹ میرے ہیں، میں جانوں، میرے اونٹ جانے، گھر جس کا ہے گھر جانے، گھر والا جانے. سبحان اللہ. بے شک. بولنا ذرا زور سے جسے مولا نے سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی میں ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت خیرات ادا کر رہا ہو. سبحان اللہ. مصطفیٰ خیرات لانے اس کے تو مسجد میں ہاتھ نہیں اٹھتے، مولا کا مجلس میں ہاتھ اٹھا کے. سبحان اللہ. ابرہہ نے کہا، بادشاہ نے کہا میں تو سمجھا تھا کہ تم کعبے کے تعلق سے بات کرنے آئے ہو. کہا جناب عبد المطلب نے کہ اونٹ میرے ہیں، میں جانوں، میرے اونٹ جانے، کعبہ جس کا ہے کعبہ جانے، کعبے والا جانے. اب کبھی آپ نے غور کیا، میں نے امام صاحب سے پوچھا، رامپورہ کے امام صاحب سے پوچھا قادری صاحب آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے ابابیل کو کیوں بھیجا؟ ابابیل چھوٹا چھوٹا جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بازو ہیں اور بڑا کمزور پرندہ ہے. ابابیل کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ موٹے موٹے ہاتھیوں کے مقابلے میں، اتنے طویل لشکر کے مقابلے میں اللہ چاہتا لفظ کن کہہ کر، اللہ چاہتا تو موٹے موٹے ہاتھیوں کے مقابلے میں موٹے موٹے حضرات کو بھیجتا.
इमाम साहब ने कहा हजरत आपको मालूम नहीं है अल्लाह हमेशा कमजोर से ताकतवर को दलील कराता है। ويساك سبحان الله अगर होगा तो अल्लाह ने नमरूद को जो है मच्छर से बर्बाद किया, फिरौन को दरिया में करके कर दिया और 72 के मजमे से 9 लाख शामी यजीदियों को जो है तहे देख कर दिया, जलील करा दिया। ऐसे जलील हुए यजीदी कि आज यजीद के नाम पर कोई अपने बेटे का नाम रखने के लिए रमजान और तो अल्लाह चाहता लफ्ज़ कुन से मोटे मोटे हाथियों के मुकाबले में मोटे मोटे हजरात को भेजता, ये नन्हे नन्हे परिंदों को नाजुक हजरात को क्यों भेजा? तो इसलिए भेजा अल्लाह ने ताकि शिकस्त यादगार रहे, तारीखी शिकस्त। तो हमने पूछा अबाबील से, ये जो है तुम नन्हे नन्हे हो, नन्हे नन्हे बाजू है, नन्हे नन्हे बाजुओं से अबाबील ने मोटे मोटे हाथियों से मुकाबला करके मक्का के रण में दुनिया वालों को यह पैगाम दिया, सुबह कयामत तक के लिए अबाबील ने ये कायदा बता दिया कि जो खुदा की तरफ से आया होता है वो मैदान छोड़कर नहीं भागता। अबाबील से हमने पूछा कि तुम नन्हे नन्हे तुम्हारे जो है बाजू है, नन्हे नन्हे तुम्हारे बाजू है, तुम कैसे मुकाबला करोगे? तुम्हें क्या फायदा होगा मोटे मोटे हाथियों से मुकाबला करके? अबाबील ने जवाब दिया, हमें मोटे मोटे हाथियों से अपने नन्हे नन्हे बाजू से मुकाबला करके कुछ मिले न मिले दुनिया को पता तो चले हम तौहीद के परस्तार हैं। سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ غوث کا دامن تو کہا ہمیں کچھ ملے نہ ملے